میں شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ میرا نام جمیل اور میری بیوی کا نام فرزانہ تھا۔ ہماری شادی کو 1 ماہ ہوا تھا اور اس 1 مہینے میں نے فرزانہ کو بہت ہی کم بات چیت کرتے دیکھا تھا۔ آج میں آفس سے آیا تو میں نے بھی اپنا رخ کمرے کی طرف بڑھا لیا تھا، لیکن جیسے ہی میں کمرے کے دروازے تک پہنچا، فرزانہ کے ساتھ ساتھ مجھے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں جو اپنے کمرے کے دروازے کا لاک گھمانے ہی لگا تھا، اس نوجوان کے ہنسنے کی آواز پر میرا ہاتھ وہیں پر رک گیا تھا۔ یہ کون تھا جو میری بیوی کے کمرے میں موجود تھا؟ میرا دماغ تو گھوم کر رہ گیا۔ میں نے غصے سے کمرے کا لاک گھمانا چاہا تو مجھے حیرت کا بڑا ہی زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ دروازے لاک تھا۔ اب تو میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میری بیوی کس کے ساتھ کمرہ لاک کر کے اندر بیٹھی تھی۔ میں نے بڑی زور سے دروازہ بجایا۔ ایک دم سے ہی اندر سناٹا سا چھایا تھا، بالکل خاموشی۔ کچھ دیر بعد ہی فرزانہ کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولو۔ میں ہوں۔ میری آواز سن کر فوراً سے فرزانہ نے دروازے کا لاک کھولا تھا، لیکن دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اس پر فرزانہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ابھی تو آپ کے آفس سے واپسی کا وقت نہیں ہوا۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں، آج آفس میں کام ذرا کم تھا، اس لیے باس نے چھٹی دے دی۔ یہ کہہ کر میں نے دیکھا کہ نہ وہ دروازہ پورا کھول رہی تھی اور نہ مجھے اندر آنے کی جگہ دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کا بیگ تھا۔ میں تھکا ہوا آیا تھا، پھر تجسس کے مارے میری جان ہی نکل رہی تھی کہ آخر کمرے میں ہے کون؟ میں نے کہا، فرزانہ پیچھے ہٹو، مجھے کمرے میں آنا ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پر بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر میرا سارا غصہ ختم ہو گیا۔ ارے وہ تو میری بیوی کا بھائی تھا۔ میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرایا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ کہیں میں ان مردوں میں سے نہ ہوں جو سسرال میں بیوی کے میکے والوں کو دیکھ کر منہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، ارے سجاد، تم آئے ہوئے ہو؟ میرا لہجہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو کر میری جانب بڑھا اور اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے میری جانب بڑھایا۔ میں اسے خوش ہو کر ملا تھا اور پوچھنے لگا، سجاد، تم کب آئے؟ میرے سوال پر جواب دینے کی بجائے وہ فرزانہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، بس ابھی آیا ہے، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے بڑی بے تکلفی سے سجاد کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میں نے کہا، ارے تم میرے بھی بھائی ہو اور یہ تمہاری بہن کا گھر ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پھر میں نے فرزانہ سے کہا، اپنے بھائی کو کھانا دیا ہے یا نہیں؟ یا بس باتوں سے ہی اس کا دل بہلا رہی ہو؟ فرزانہ بھی میرے نارمل رویے اور لہجے کو دیکھ کر کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ سجاد کا بھی رکھا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ میں نے کھانا ان دونوں کے ساتھ ہی کھایا۔ سجاد کھانا کھاتے ہی گھر سے چلا گیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تمہارا بھائی اگر گھر میں تو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، پھر کمرہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے یہ بات یوں ہی عام سے انداز میں کہی تھی، لیکن میری بیوی تو یوں پریشان ہوئی کہ جیسے نہ جانے میں نے کیا پوچھ لیا ہو۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، میں اور سجاد کمرے میں تھے، پتہ نہیں لاک کیسے لگ گیا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ خیر میں چپ کر گیا، کیونکہ اگر سجاد کی جگہ کوئی اور ہوتا، میری بیوی کا کوئی کزن یا کوئی اور رشتہ دار، تو شاید میں شک میں مبتلا ہو چکا ہوتا، کیونکہ میری بیوی کی بدحواسی، گھبراہٹ اور ماتھے پر نمودار ہونے والا پسینہ، اس کا بار بار مجھ سے نظر چرانا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ لیکن میں شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سجاد میری بیوی کا بھائی تھا اور ایک بہن اور بھائی کا رشتہ کتنا پاکیزہ اور مقدس ہوتا ہے، میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ لیکن جب میں اگلے روز آفس سے واپس آیا، تب بھی میرا سالہ سجاد میرے گھر پر موجود تھا اور آج بھی میرا کمرہ بند تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ اپنے سالے کا روز گھر آنا مجھے پسند نہیں تھا۔ میں نے اسی جھنجٹ کی وجہ سے تو الگ گھر لیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سجاد روز کیوں ہمارے گھر آتا ہے؟ میرے کہنے پر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، شادی سے پہلے ہم دونوں کا وقت ایک ساتھ ہی گزرتا تھا، اسے میری عادت ہے اور مجھے اس کی اب اتنی جلدی تو عادت نہیں بدل سکتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود بخود پیچھے ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ اس کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ دونوں بہن بھائی تھے، اس طرح ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونا تو ایک فطری سی بات تھی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، یہاں تک تو بات مجھے سمجھ آتی تھی، لیکن بند کمرے میں میری بیوی اور اس کے بھائی کا ہونا مجھے برا لگتا تھا۔ اس پر دروازے کا لاک ہونا
کسی کنڈی کا لگا ہونا کچھ عجیب سا تھا۔ ایک بار تو میرا دل بے چین سا ہو گیا۔ آج بھی میں آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل آفس میں لگتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں بیوی اکیلی ہوتی تھی۔ جب میں اسے کہیں لے جانے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں میرے آفس کولیگ نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ میں نے فرزانہ سے کہا کہ وہ بھی تیار ہو جائے، میرے دوستوں کی بیویوں سے ملا جلا کرے، اس کا بھی دل لگ جائے گا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی مجھے زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں ہے۔ نہ وہ محلے میں کسی کے گھر آتی جاتی تھی، نہ پڑوسیوں کو اپنے گھر زیادہ آنے دیتی تھی۔ عجیب سی مزاج کی تھی، حالانکہ میں بہت ہی خوش مزاج قسم کا انسان تھا۔ میرے دوستوں کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا۔ میرے لیے میرے دوست ہی سب کچھ تھے۔ میری بیوی کی ایک عادت بڑی عجیب تھی۔ جب بھی میں اس کے قریب آتا وہ مجھے اپنے ہوش میں نہیں لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے نیم غنودگی میں ہو۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ بہرحال مجھے بیویوں کا زیادہ میکے میں آنا جانا پسند نہ تھا۔ فرزانہ نے شادی کے تیسرے دن ہی مجھ سے میکے جانے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت میں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں اسے اس کے گھر لے گیا، لیکن جب اس نے ہر کچھ دن کے بعد یہی رٹ لگانا شروع کی تو میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ تم نے زندگی کے 22 سال اپنے میکے میں ہی گزارے ہیں، اب تم اپنے گھر پر توجہ دو۔ ہاں میں تمہیں مہینے میں ایک بار اپنے ماں باپ اور ایک بار تمہارے ماں باپ سے ملوانے خود ہی لے جاؤں گا۔ ہر روز کا آنا جانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایسے لڑکیوں کے گھر نہیں بستے۔ میری بات سن کر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 1 مہینے سے اوپر گزر گیا، لیکن میری ساس کبھی میرے گھر نہیں آئی تھی۔ بس میری بیوی کا بھائی آتا رہتا تھا، اور وہ زیادہ تر اس وقت آتا تھا جب میں آفس میں ہوتا تھا۔ اتفاق سے جب کبھی میں آفس سے جلدی گھر چلا جاتا تو وہ مجھے گھر پر ہی نظر آتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ میں آفس سے واپس گھر آتا تو وہ میرے گھر سے باہر نکل رہا ہوتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ شاید اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں کتنی جلدی گھر آ سکتا ہوں، اس لیے وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہونے کا سوچ رہا تھا، جیسے ہی میں نے مین گیٹ پر چابی لگا کر اسے کھولنا چاہا تو وہ دروازہ پہلے سے ہی کھل گیا۔ سامنے میرا سالا کھڑا تھا۔ ایک دم مجھے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرایا تھا۔ ایک تو مجھے ان دونوں بہن بھائیوں کے گھبرانے کی عادت سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہ میں کوئی سخت مزاج تھا۔ میں نے تو بڑے پیار سے فرزانہ کو سمجھایا تھا کہ مجھے اس کا بار بار میکے جانا پسند نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ دونوں مجھے دیکھ کر بدحواسی کا شکار کیوں ہو جاتے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا آپ اب آئے ہیں، میں تو آپ کا انتظار کرتے کرتے اب جانے لگا تھا۔ میں نے کہا کیوں جانے لگے تھے؟ کہنے لگا بس ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اب پھر کبھی آؤں گا۔ وہ مجھے ہاتھ ملانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ زور سے دبوچ لیا۔ اسے خود سے قریب کر کے کہا مجھے یہ بات تمہیں کہنی تو نہیں چاہیے، تمہیں خود ہی سمجھنی چاہیے، لیکن اب اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو تو مجبوراً مجھے تم سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بہنوں کی شادی کر دیتے ہیں تو انہیں ان کے گھروں میں بسنے دیتے ہیں۔ بار بار ان کے گھر جانا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ میری ماں تو کہتی ہے کہ شادی کے بعد بہن کے سسرال کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ بہرحال میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، تم بے شک اپنی بہن سے ملنے آیا کرو، لیکن آئے روز کا آنا جانا مناسب نہیں لگتا۔ میں نے بڑے پیار محبت سے اسے یہ سب سمجھا دیا تھا کہ مجھے اس کا آنا پسند نہیں ہے۔ وہ واپس چلا گیا، لیکن مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے میرا یوں سمجھانا برا لگا تھا، اگر لگا بھی تھا تو لگتا رہے، اسے خود سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال میں گھر میں داخل ہوا۔ فرزانہ ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں بھی سیدھا کمرے میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میرا دل دہک سے رہ گیا۔ فرزانہ واش روم میں نہا رہی تھی۔ سامنے بیڈ کی چادر بری طرح سے بکھری ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل کسی نے مٹھی میں جھگڑا تھا۔ اچانک میری نظر بیڈ پر پڑی ہوئی گھڑی پر پڑی، جو کہ مردانہ گھڑی تھی، اور اسی گھڑی کے پاس فرزانہ کی چوڑیاں بھی اتری پڑی تھی۔ اگر یہ گھڑی اس کے بھائی سجاد کی تھی تو پھر ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ سوچ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں ابھی ایسے ہی کھڑا تھا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا۔ گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹے میری بیوی باہر آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی آپ کے دفتر کی ڈیوٹی بدل گئی ہے، اب آپ اکثر گھر جلدی آنے لگے ہیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بیڈ کی چادر سے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں۔ بیڈ پر اپنی چوڑیاں دیکھ کر فوراً سے فرزانہ نے اپنی خالی کلائیوں کو دیکھا، پھر چوڑیاں پہننے لگی۔ میں نے کہا یہ چادر کیوں بکھری پڑی ہے؟
کہنے لگی بس صفائی کرنے لگی تھی، آپ کے آنے سے پہلے میں کمرہ بالکل صاف رکھتی ہوں۔ آج آپ جلدی آ گئے ہیں اس لیے آپ کو بکھرا ہوا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی چوڑیاں اٹھانے لگی اور اپنی کلائی میں پہننے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مردانہ گھڑی کو مٹھی میں چھپا لیا تھا، شاید مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا تم کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی کچھ بھی تو نہیں، بس کھانا بنایا تھا تو گرمی لگ رہی تھی اس لیے سوچا پہلے نہا لوں۔ میں نے پوچھا آج سجاد آیا تھا؟ یہ سوال میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہو گیا، وہ کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی؟ میں نے تو خود سے اسے دیکھا تھا۔ شاید فرزانہ کو یہ لگا کہ میں سجاد کے جانے کے بعد گھر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اور سجاد باہر مل چکے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگی آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ لیکن میری تو بھوک ہی مر چکی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ جو باتیں میں سوچنا نہیں چاہتا تھا وہ میرے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ لیکن جب میں نے فرزانہ اور سجاد کے رشتے کے بارے میں سوچا تو مجھے اپنی سوچوں پر افسوس ہونے لگتا، لیکن میں ایسا سوچنے پر مجبور تھا۔ ایک بار میں آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میرے سامنے گھر میں رہنے والے پڑوسی نے مجھے روک لیا اور کہنے لگا اگر تم برا نہ مناؤ تو تم سے ایک بات کہوں۔ میں نے کہا برا منانے والی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہارے گھر سے جاتے ہی ایک نوجوان تمہارے گھر میں آتا ہے اور پھر تمہارے آفس سے آنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سجاد میرے جاتے ہی گھر پر آ جاتا ہے، اتنے گھنٹے وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ بہرحال اس شخص کو تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ہاں وہ میرا سالا ہے اور میں نے ہی اسے کہا تھا کہ اس کی بہن اکیلی ہوتی ہے تو وہ آ جایا کرے۔ میری بات سن کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان تھا کہ سجاد اتنے گھنٹے گھر میں کیا کرنے آتا ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی کام نہیں ہے؟ ایسی بھی کیا بہن سے محبت کہ اس کے گھر میں ہی آ کر بیٹھ جائے؟ میں اس دن آفس جانے کی بجائے وہیں قریبی درخت کی آڑ میں چھپ گیا جہاں سے مجھے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی صبح کے وقت ہماری گلی میں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا اس لیے مجھے کسی نے بھی درخت کے پیچھے چھپا ہوا نہیں دیکھا۔ ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا میں نے سجاد کو اپنے گھر کے دروازے کے پاس دیکھا۔ اس نے وہیں پر اپنی بائک کھڑی کی اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر دستک دی دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنے پڑوسی کی بات پر یقین ہو گیا۔ میں اپنے گھر کی پچھلی جانے والی دیوار کو کود کر گھر کے اندر آ گیا۔ دھیرے سے پچھلی جانب کھلنے والی اس کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جو کہ میرے کمرے کے اندر کھلتی تھی۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس بات کا پتہ لگاؤں کہ یہ دونوں کمرے میں کرتے کیا ہیں۔ میں دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا گھر کے دوسری طرف آیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی باتوں کی آواز کچن سے آ رہی تھی۔ فرزانہ چائے بنا رہی تھی، سجاد اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا اور جو گفتگو میں نے ان کے بیچ میں سنی اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ بہن بھائی کے رشتے کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سجاد بڑی بے تکلفی سے فرزانہ کو میرے کمرے میں لے گیا اور ان کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرے غصے سے برا حال تھا۔ میں واپس دیوار سے باہر کی طرف چلا گیا۔ آفس جانے کی بجائے میں قریبی ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا چکراتا ہوا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس پاکیزہ رشتے کی جو غلاظت میں دیکھ کر آ رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچن میں کھڑے سجاد نے فرزانہ سے کہا تھا کہ کب تک ہم یہ چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ تم کیوں اس بات کا حل نہیں نکالتی؟ یہ سن کر میں بہت حیران ہوا تھا۔ یہ کیسا بھائی تھا اور کس قسم کی بات کر رہا تھا؟ فرزانہ کہنے لگی یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا مجھے رات بھر نیند نہیں آتی جب یہ سوچتا ہوں کہ وہ انسان تمہارے پاس ہوگا، مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی کہ میں رات کو نیند کی دوائی لے لیتی ہوں تاکہ جو کچھ بھی ہو وہ میرے ہوش میں نہ ہو، اس لیے کہ میں اسے روک نہیں سکتی۔ میں ہی جانتی ہوں کہ میں یہ وقت کیسے گزارتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ فرزانہ کپ میں چائے ڈالتی سجاد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کے دروازے کا لاک ہونے کی آواز سے میں سمجھ گیا تھا کہ اندر کیا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ سگے بہن بھائی یہ گھٹیا کام کیسے کر سکتے تھے؟ میں اٹھ کر سسرال چلا گیا جہاں میری ساس کے علاوہ اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے کہ سجاد روز میرے آفس جانے کے بعد میرے گھر آتا ہے اور اپنی بہن ہی کے ساتھ گناہ کرتا ہے اور ان کی بیٹی یعنی کہ میری بیوی بھی اس گناہ میں شامل ہے اور میرے ساتھ مجبوری کا رشتہ نبھا رہی ہے۔
میری باتیں سن کر میری ساس بھی حیران اور پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی سجاد تمہارے گھر کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ کو پتا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ اپنا سر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی اصل میں فرزانہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، وہ لے پالک ہے۔ مگر یہ بات بھی چھپی نہیں رہی۔ ایک دن سجاد اور فرزانہ کو پتہ چل گیا کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے کیوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیالات بدلنے لگے، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ جب میں نے فرزانہ کا تمہارے ساتھ رشتہ طے کیا تھا اس وقت سجاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں کیونکہ وہ فرزانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے کہا وہ بہن ہے تمہاری؟ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں وہ میری سگی بہن نہیں ہے، لے پالک ہے اور میری اس سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں پورے محلے میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں نے سجاد کو بہانے سے دوسرے شہر بھیج دیا اور فرزانہ کا موبائل چھپا لیا۔ تم سے شادی کے لیے بھی اس لیے جلدی کرنے لگی، مجھے معاشرے میں ذلیل نہیں ہونا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سجاد اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ جس دن تمہاری فرزانہ کے ساتھ رخصتی تھی اسی دن سجاد دوسرے شہر سے واپس آیا تھا۔ میں نے تم سے اس کا تعارف فرزانہ کا بھائی کہہ کر ہی کروایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ بے شک وہ سگے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ اپنی اولاد ہی سمجھا تھا۔ کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ فرزانہ لے پالک ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ دونوں ایسی گھٹیا حرکت کریں گے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، اگر مجھے ذرا بھی پتا ہوتا کہ یہ دونوں گناہ کی طرف راغب ہو جائیں گے تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اس رشتے کی حقیقت بہت ہی گھٹیا تھی۔ میں نے گھر آتے ہی دروازہ بڑی زور سے بجایا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سجاد اس وقت میرے گھر میں ہی موجود ہوگا۔ دروازہ فرزانہ نے کھولا تو اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں گھر کے اندر آیا اور میں نے کہا کہ باہر نکالو اسے جسے تم اپنا بھائی کہہ کر اس کے ساتھ گناہ کر رہی ہو۔ میں سب جان چکا ہوں۔ یہ سن کر سجاد کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم فرزانہ سے کوئی رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے تو تمہیں سچ بتانا چاہیے تھا۔ تم اس کے بھائی کی حیثیت سے میرے گھر میں آتے تھے اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتے تھے۔ تم نے تو میری نظر میں بہن بھائی کے رشتے کا تقدس ختم کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فرزانہ کو 3 بار طلاق دے دی۔ لے جاؤ ایسی عورت کو جس کے لیے اس کے شوہر کی قربت ایک اذیت ہو۔ مجھے اسے اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں ہے کیونکہ میری نظر میں ایسی عورت کی کوئی اوقات نہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرے اور دوسرے مرد کے ساتھ گناہ کرے۔ اگر محبت تھی تو یہ لڑکی نکاح سے انکار کر دیتی، لڑائی جھگڑے کچھ بھی کرتی، لیکن میرے ساتھ نکاح نہ کرتی۔ میری بات سن کر وہ دونوں یہاں سے جا چکے تھے۔ میں 6 ماہ تک بہت افسردہ رہا، لیکن پھر سوچا ایک لڑکی کے پیچھے کیوں اپنی زندگی برباد کروں۔ میں نے ایک رحیلہ نامی لڑکی سے شادی کر لی اور آج میں اپنی پچھلی زندگی بھلا کر اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔